جس کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں تقریباً 52,000 صرف علماء کرام تھے، ان کی جائیداد اور ان کی جانیں لوٹ لی گئی تھی۔ اس قدر جانی اور مالی نقصان کے باوجود تحریک آزادی ہند کا سلسلہ مختلف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس موقع پر یعنی یوم آزادی کے موقع پر ان ہستیوں کو بالکل ہی مٹا دیا جاتا ہے جو جنگ آزادی کے اصل اور بنیادی ستون تھے، تو میں صرف آج ان کی خدمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر کے ان کو یاد کریں گے۔ 18ویں صدی کی وسط میں سلطنت مغلیہ کا آفتاب مائل بغروب تھا اور انگریزی اقتدار کی گھاٹیں دن بدن گاڑی ہوتی رہی۔ انگریز جب ہندوستان پہنچے تھے تو ایک تاجر کی حیثیت سے پہنچے تھے اور تمام لوگوں نے ان کو ایک تاجر کی سوا کچھ نہیں سمجھے تھے، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ انہوں نے اپنوں کی کمزوری اور آپسی نا اتفاقی سے وہ فائدہ اٹھائے اور اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے اور یہاں کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے لگے اور ہندوستان کے قوموں کو غلامی کی غیر مرئی زنجیروں میں قید کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اس کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی گیا۔ جب پانی سر سے اوپر اٹھ گیا تو ہندوستانیوں کے دلوں کے اندر آزادی ملک کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرے کی سنگینی کو محسوس کیا، اور سراج الدولہ سلطان ٹیپو شہید اور دیگر مسلم فرمان رواں نے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں وہ کود پڑے، اور یوں ہی تحریک آزادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہ تحریک رکی نہیں تھی، اس نے مزید زور پکڑ لیا، اور اب علماء ہند کفن باندھ کر کے انگریزوں کو للکارنے لگے، اور ایک ایسی جماعت تھی جن کی ہمت، جفاکشی، عزم مصمم نے اس دور کے تاریخ کو انقلاب آفری بنا دیا۔ مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی، مولانا اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی، اور آگے چل کر علماء دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا گنگوہی، حافظ زامن شہید مولانا حسین احمد گنگوہی، مفتی کفایت اللہ، مولانا آزاد وغیرہ جیسے پیکر استقلال پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی تقریروں، اپنی تحریروں، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس تحریک کو جاری رکھا، اور انہیں علماء کرام کی جلائی ہوئی مشعل کی روشنی میں 1857 کی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی تھی، اور جس میں ہندوستان کے ہر فرقے کے لوگ شامل تھے، لیکن یہ جنگ ناکام ہوئی، اور ناکامی کی قیمت سب سے زیادہ مسلمانوں کو چکانی پڑے، جس کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں تقریباً 52,000 صرف علماء کرام تھے۔ ان کی جائیداد اور ان کی جانیں لوٹ لی گئی تھی۔ اس قدر جانی اور مالی نقصان کے باوجود تحریک آزادی ہند کا سلسلہ مختلف شکلوں سے جاری رہا۔ بالآخر ہمارا ملک تمام فرقوں، بالخصوص مسلمانوں اور خاص طور پر علماء کرام کی جدوجہد اور مسلسل پہم کوششوں اور جانی اور مالی قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 سے جمہوری ملک قرار پایا اور دستور کو سیکولر دستور بنایا گیا۔ اور آج کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستانی نہیں ہیں، واہ صد افسوس، صد افسوس۔